صحابی پیغمبر اہل سنت بھی یہ روایت لکھی ہے، سنن بیہقی موجود ہے، موجم طبرانی موجود ہے۔ پیغمبر اعظم کو صحابی پوچھے مولا میری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، کیا اس دی طرف صدقہ کراں؟ خودی بخشش کا ذریعہ بنوے سی۔ حجت خدا نے فرمایا یاد رکھو اپنے مرحومین واسطے بہترین تحفہ ہے ہی صدقہ۔ جنازے دے بعد عموماً پیش نماز بھی یاد ہے، کوئی طالب علم عالم دین یا مجمع عام بھی لوگ آکسیں بھئی آج پہلی رات ہے نماز وحشت قبر پڑھے آئے تے آیات الکرسی ہم فیہا خالدون تک تے دوسری رکعت 10 دفعہ سورۃ القدر پڑھے آئے۔ لیکن میرے محترم اگر مکتب اہل بیت دا مطالعہ کیتے جائے اور اسے روایت نو بھی دیکھا جائے، نماز وحشت قبر دا حکم بھی ثانوی ہے، پہلے حکم کچھ اور ہے۔ کیا؟ حجت خدا نے فرمایا پہلی رات اپنے مرحومین دی طرفو صدقے دا حکم ہے۔ ماں دنیا تو ٹری ہے، بابا ٹرے، بھائی سجن مومن دل افسردہ ہو گئے، تھوڑے علاقے دا روشن ستارہ فرزندائی بھائی آؤن آباد سیال ہاں رضا الہی نال دنیا تو چلے گئے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک شخصیت ہاں میرے محترم زندگی دا کوئی پتہ نہیں، معصوم نے فرمایا اگر کہیں سجن نال محبت رکھ دے ہو، کہ سجن دے نال عقیدت رکھ دے ہو، اگر پیار ہے، حجت خدا فرمایا سجنہ دا پہلی رات صدق 5 10 50 100 روپے 500 1000 کہ بھوکے نو کھانا، کہ بے لباس نو لباس، کہ حاجت مندی حاجت پوری چا کر، کہ پیاسے نو پانی چا پلا۔ فرمایا سجنہ واسطے بہترین تحفہ وہ پہلی رات دا صدقہ ہے۔ پھر معصوم نے فرمایا جیڑا صدقہ نہ دے سکے وہ نماز وحشت قبر۔ ثانوی حکم ہے، اول حکم اپنے سجنہ دا مرحومین دا صدقہ۔ بلکہ میں ایک جملہ دا اسی 300-400 کلومیٹر کر کے ریاکاری تے دکھلاوے دے جنازے پڑھن میں نے آئے بھئی چلو جی حاضری لوا آویے منہ وکھا آویے سجنہ نو 5 6 7 8 ہزار دا پیٹرول خرچ کیتا 8 10 12 گھنٹے صرف کر کے جنازہ دکھلاوے کن پڑھن جا رہے۔ میں حقیرہ درانا اس ریاکاری اور منافقت دے جنازے تو بہتر ہے سجن دا صدقہ۔ بے شک نہیں مائی سکتا جنازے کوئی ایک بندہ چا پڑے ہوتا فرض کفایہ ادا ہوئے سی، واجب ادا ہوئے سی۔ اگر تو مخلص ہیں اس منافقت دے ریاکاری دے جنازے تو بہتر ہے 100 200 500 1000 مرحوم سجن دا صدقہ دے۔ فرمایا پہلی رات دا صدقہ فشار قبر تو محفوظ رکھ۔ ہاں نہیں صدقہ دے سکیا نماز وحشت قبر، اور علماء فرمائنے اگر صدقہ بھی دے ویچا اور نماز وحشت قبر بھی ادا چا کرے، کسی ایک دا سجدہ قبول ہو گیا، خدا اس مومن نو فشار قبر تو محفوظ۔ بات یاد ہے نا؟ صحابی پوچھے مولا میری ماں دنیا تو ڈر گئی ہے، کیا صدقہ دیواں؟ فرمایا بہترین ہدیہ ہے ہی صدقہ۔ اگلا سوال کی دل مولا باتے بھی جا فرماؤ کیڑی چیز دا صدقہ دیواں جڑا میری ماں دی بخشش دا ذریعہ بن جائے؟ بغیر وائی خدا نے دا بولن والا پیغمبر فرما رہے ہیں پیاسے نو پانی پلایا، تسے نو پانی پلاونا کوئی چوکھا مشکل کام ہے؟ تو آڈا اور میرا علاقہ سرگود اور جھانگ دا پانی تلاش کرنا پانی لینا مشکل نہیں، بلکہ ممکن ہے کوئی دولوانے چاہوے خدا نہ خاص تو کوئی بھی پانی نہ پلاوے، شاید انہوں پانی منگر دی لوڑی نہ پوے۔ رستے دے کتنے ٹیوب ویل پمپ موٹران نلکے کتنے سبیلہ انہوں دستیاب ہو سن، مسجد چلا جائے امام بارگاہ چلا جائے انہوں پانی منگنا ہی نہ پوے۔ معصوم فرما رہے ہیں من سکل ماء جڑا بندہ کہے پیاسے نو پانی پلائے یوجد فیہ الماء، ایسی نگری پانی پلائے جتھے پانی ملدا ہوئے، عام دستیاب ہوئے، خریدنا نہ پوے، تلاش نہ کرنا پوے، عام دستیاب ہوئے پانی، پورا جام نہ۔ معصوم فرما رہے ہیں ایک ایک گھونٹ دے بدلے اللہ جام کوثر عطا فرمائے، ایک ایک گھونٹ دے بدلے جام کوثر۔ اور فرمایا اگر ایسی نگری پانی پلائے جتھے پانی ملدا بھی نہ ہوئے، شارٹیج ہوئے، تھر تھل چولستان ریگستان عرب دے صحرا سینکڑا میلہ تک پانی نہیں ملدا، تلاش کرنا پوندا ہے، خریدنا پوندا ہے، اگر ایسی نگری پانی پلائے حجت خدا فرمینے بروز محشر اسا 14 اپنے دست مبارک نال جام کوثر پیش کرے۔
دوسرا میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ کسی ایسی نگری پانی پلائے جتھے پانی عام ملدا ہوئے دستیاب ہوئے، پھر معصوم نے فرمایا پلاون والے دے گناہ انج جھڑ ویندے جویں خزاں دے موسم درختاں دے پتے زمین تے جھڑ۔ اور فرمایا اگر ایسی نگری پانی پلائے جتھے پانی ملدا بھی نہ ہوئے، حجت خدا فرمیندے او شہیداں نال معشور ہو سی۔ ایک حدیث معصوم نے فرمایا کہ ایک بندے دی پیاس بجھاون والا گویا کہ ایک جان بچا رہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ پھر میرے آقا نے قرآن دی آیت پڑھی تے جائیں ایک انسان دی جان بچائی، ایک انسان دی جان نہیں بچا رہا، اللہ دے دربارے ایویں اہمیت ہے جویں پوری انسانیت دی جان بچا رہا۔